بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج میں آپ کو ایسی فلموں کے بارے میں بتاؤں گا جو ذہنوں کو الجھا دینے والی ہیں، جو آپ بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک اچھی فلم وہ ہوتی ہے جس کی کہانی لوگوں کے ذہن سے محو نہ ہو سکے، بلکہ کئی برس بعد بھی سوالات کے جواب ڈھونڈنے پر مجبور کر دے۔ اور ایسی فلموں کی کمی نہیں جن کی کہانی اتنی پیچیدہ ہوتی ہے جو لوگ ایک بار دیکھ کر سمجھ نہیں پاتے اور بار بار دیکھنے کی طلب کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ فلمیں مسحور بھی کر دیتی ہیں، اور یہی ان کا کمال ہے، یعنی ذہنوں کو الجھانے کے ساتھ ساتھ ناظرین کو اسکرین سے نظریں ہٹانے نہیں دیتی۔ ان فلموں کو جتنی بار بھی دیکھا جائے وہ زیادہ بہتر لگتی ہیں۔ اب میں آپ کو ان فلموں کی ڈیٹیل کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان میں جو ایک فلم ہے انسیپشن، یہ وہ فلم ہے جس کی کہانی اب بھی بیشتر ناظرین کے لیے معمہ بنی ہوئی ہے، اور اب بھی ہر ماہ متعدد افراد کہانی کی وضاحت کے لیے گوگل سرچ انجن کا رخ کرتے ہیں۔ اس فلم میں لیونارڈو ڈی کیپریو نے ڈوم کوب کا مرکزی کردار ادا کیا تھا، جو ایسا با کمال چور ہوتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں خوابوں کے ذریعے داخل ہو کر خیالات چراتا ہے۔ ٹام ہارڈی، ایلن پیج اور جوزف گارڈن نے ڈوم کوب کی ٹیم میں شامل افراد کے کردار ادا کیے تھے، اور فلم کی کہانی ایک شخص کے ذہن میں ایک نئے خیال کے بیج بونے کے گرد گھومتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ خوابوں کی دنیا کے متعدد لیولز میں سفر کرتے ہیں، اور اس دوران وہاں پھنس جانے کے خطرے کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک اور فلم جو بہت ہی زبردست جو ذہنوں کو وہ بھی ذہنوں کو الجھا دیتی ہے، دی پرسنٹیج، ڈائریکٹر کرسٹوفر نولان کی یہ فلم بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی، مگر اس کی کہانی بھی ذہنوں کو الجھا دیتی ہے۔ ایک ناول کی کہانی پر مبنی اس فلم میں 1890 کے عہد کے دو جادوگروں کی مسابقت کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ فلم میں دکھایا گیا کہ کس طرح وہ اپنے حریف کو پیچھے چھوڑنے کے لیے اپنی ٹرک کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے کسی حد تک خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح ایک اور فلم جو 2010 کے اندر ریلیز کی گئی تھی، شٹر آئی لینڈ، اس کے بارے میں اس فلم کی کہانی بھی تجسس سے بھرپور ہے اور کچھ حد تک ہارر بھی محسوس ہوتی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے کئی منظر بھی لوگ اچھل پڑتے ہیں۔ لیونارڈو کیپریو نے اس فلم میں ایڈورڈ کا مرکزی کردار ادا کیا تھا، جس کے ساتھ مارک ریفلو، بن کنسنگلے اور دیگر اہم کرداروں میں اداکار جلوہ گر ہوئے تھے۔ جو کہانی آپ فلم میں دیکھیں گے اس پر یقین نہ کریں، کیونکہ آخر میں جو شوق آپ کا منتظر ہوگا وہ ذہن کو گھمانے کے لیے کافی ہوگا۔ در حقیقت اس فلم کا اختتام ایسے انداز سے ہوتا ہے جو اب بھی متعدد افراد کے لیے الجھن کا باعث بنا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور فلم جو 1899 کے عرصے میں ریلیز کی گئی تھی، دی سکستھ سینس، یہ ایسی فلم ہے جس کا اختتام ایسے زوردار جھٹکے سے ہوتا ہے جو دیکھنے والا طویل وقت تک بھول نہیں پاتا۔ اس فلم میں بروس ولز نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، جبکہ ایل جوئل اوسمنڈ نے بچے کے کردار کو یادگار بنا دیا تھا۔ یہ فلم ایک ماہر نفسیات مالکم کرو کے گرد گھومتی ہے، جو 9 سالہ مریض پول سیئر کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ علاج کے دوران مالکم کرو کو بچے کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملتا ہے، اور انکشاف ہوتا ہے کہ وہ ارد گرد گھومنے والی بھوتوں کو اس طرح دیکھ سکتا ہے جیسے وہ زندہ ہوں یا مردہ، کہ انہیں عام ہی نہیں ہوتا کہ وہ مر چکے ہیں۔ فلم کے بارے میں جب اختتام پر ناظرین کے لیے بہت بڑا سرپرائز چھپا ہوا ہے جو عرصے تک بھولنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور فلم جو 1999 کے اندر ہی ریلیز ہوئی تھی، فائٹ کلب، ڈائریکٹر ڈیوڈ فینچر کو اس فلموں کے لیے جانا جاتا ہے جن کی کہانی ذہنوں کو گھما دیتی ہے، اور 1999 کی فلم فائٹ کلب بھی ان میں شامل ہے۔ براڈ پٹ اور ایڈورڈ نورٹن نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا، اور یہ فلم اپنی انوکھی کہانی کے باعث جانی جاتی ہے۔ اس کی کہانی میں ایسے تجسس ٹوسٹ چھپے ہوئے ہیں جو ناظرین کو بار بار یہ فلم دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں، مگر پھر بھی کہانی کو پوری طرح سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔
اسی طرح ایک اور جو فلم 2022 کے اندر ریلیز کی گئی ہے جس کا نام ہے ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس۔ 2022 میں لاتعداد فلمیں ریلیز ہوئیں مگر ایک فلم ایسی ہے جسے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ فلم ہے ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس، جس نے بہترین فلم کا آسکر ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔ یہ ملٹی ورس کنسیپٹ کے گرد گھومنے والی فلم ڈرامہ ایکشن فلم ہے جس میں ذہن گھما دینے والے خیالات کو دکھایا گیا ہے۔ یہ فلم بنیادی طور پر ایک چینی خاتون مچل یوگ کے گرد گھومتی ہے جو خاندان کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث دباؤ کا شکار ہوتی ہے۔ زندگی کے ان مسائل کے ساتھ ساتھ خاتون کی ملاقات ایک بیوروکریٹ سے ہوتی ہے جو اس کی زندگی کو بدل دیتی ہے، جس کے بعد وہ ملٹی ورس یا متوازی کائنات میں اپنے مختلف وین سے جڑنے کے لیے ایک زبردست ایڈونچر پر نکلتی ہے تاکہ دنیا کو بچا سکے۔ اسی طرح 2001 اے اسپیس اوڈیسی، یہ بھی ایک فلم معروف ڈائریکٹر اسٹینلی کیوبرگ کی اس فلم کو ہر دور کی بہترین فلموں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ یہ فلم خلائی کھوج کے گرد گھومتی ہے جس میں ایک سپر کمپیوٹر دکھایا گیا تھا جو خلائی جہاز کو چلانے اور دیگر اہم امور سر انجام دیتا ہے۔ سائنسدان اب بھی حقیقت میں ایسا باشعور سپر کمپیوٹر تیار نہیں کر سکے۔ اب بھی اس کی کہانی دیکھنے والوں کو چونکا دیتی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس میں کیا دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور فلم جو 2020 کے اندر ریلیز ہوتی ہے جس کا نام ہے ٹینٹ، یہ بھی ڈائریکٹر کرسٹوفر نولان کی اس فلم کے کردار کے وقت میں ریوائنڈ اور فاسٹ فارورڈ ہوتے ہوئے اپنے مشن مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت پورا پلاٹ ہی ٹائم انویژن یعنی وقت کا بہاؤ الٹا چلا دینے کے گرد گھومتا ہے، یعنی فلم کا پہلا نصف حصہ دوسرے حصے میں ریورس ہو کر دکھایا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 1998 میں ایک اور ریلیز ہونے والی فلم دی ٹرمن شو، یہ ایک ایسی شخص کے گرد گھومتی ہے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے مگر پھر اسے احساس ہوتا ہے وہ تو در حقیقت دنیا کے مقبول ترین ٹی وی شو کا حصہ ہے جس کے لیے اس کی منظوری حاصل نہیں کی گئی۔ اس سائنس فکشن کامیڈی فلم کا دورانیہ تو محض 103 منٹ کا ہے مگر اس میں متعدد موضوعات جیسے میڈیا اور ٹی وی سے ہمارے تعلق، بڑی کمپنیوں کی جانب سے ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرنے وغیرہ کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جم کیری نے ٹرمن کا کردار ادا کیا اور یہ فلم 1990 کی دہائی میں تو منفرد تھی مگر اب بھی موجودہ عہد سے متعلق محسوس ہوتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا نے نجی اور عوامی زندگی کو ایک بار پھر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور فلم جو 2000 کے اندر ریلیز ہوئی تھی مومینٹو، کرسٹوفر نولان کی یہ فلم 2000 میں ریلیز ہوئی تھی جس کی کہانی کو سمجھنے کے لیے اب بھی ہر ماہ ہزاروں افراد گوگل سرچ کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے فرد کے گرد کہانی ہے جس کی بیوی کو ریپ کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا انتقام لینا چاہتا ہے مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں چند منٹ سے زیادہ یادیں برقرار نہیں رہتی جس کے باعث اس کا مشن پیچیدگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فلم کا اختتام جس طرح ہوا ہے وہ ذہن کو الجھا دیتا ہے اور لوگ اسے سمجھنے کے لیے گوگل کی مدد کے بغیر اس کے حل تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ 2011 کے اندر ایک اور جو فلم ریلیز ہوتی ہے جو ذہنوں کو مزید الجھا دیتی ہے اس کا نام ہے سورس کوڈ۔ اس فلم میں منفرد سائنس فکشن تصور پیش کیا گیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کہانی میں تجسس اور عام ناظرین کی دلچسپی کا پورا خیال رکھا گیا۔ اس کی کہانی ٹام لوپ کے گرد گھومتی ہے۔ ٹام لوپ ایک ایسا تصور ہے جس کے مطابق کوئی فرد اس میں پھنس جائے تو اسے مخصوص وقت یعنی جیسے چند منٹ، چند گھنٹے یا ایک دن یا تجربے سے بار بار گزارنا پڑتا ہے۔ اس فلم کی کہانی کولٹر سٹیونز کے گرد گھومتی ہے جو ایک امریکی فوج کا ہیلی کاپٹر چلاتا ہے جس کا ہیلی کاپٹر افغانستان میں گر جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو پر ہجوم ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور شیشے میں اس کا عکس مختلف چہرے ظاہر کرتا ہے اور نام بھی سین فینٹریس ہوتا ہے۔ اس ٹرین میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہ خود کو نیم تاریک کاک پٹ میں دریافت کرتا ہے اور اسے
بتایا جاتا ہے کہ اس کا مشن ٹرین میں دھماکہ کرنے والے فرد کو تلاش کرنا ہے۔ آسان الفاظ میں مرکزی کردار ایک دہشت گرد کے واقعے سے ملوث فرد کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بار بار اس تکلیف دہ سفر سے گزارتا ہے اور دھماکے سے مرتا ہے۔ 2001 میں دی آئیڈرز یہ بھی ایک ہارر فلم تھی جس میں نیکول کڈمن نے گریس نامی خاتون کا مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ فلم میں دکھایا گیا تھا کہ یہ خاتون دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ایک محل نما گھر میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر ہے اور جنگ سے شوہر کی واپسی کی منتظر ہوتی ہے۔ بچوں کو ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس کے باعث انہیں دھوپ کی روشنی سے دور رکھا جاتا ہے، جبکہ گھریلو کاموں کے لیے گریس 2-3 ملازمین کو رکھ لیتی ہے۔ جب ملازمین کام کرنے لگتے ہیں تو پھر عجیب واقعات پیش آنے لگتے ہیں۔ آپ کو آخر تک اندازہ نہیں ہو پاتا کہ در حقیقت یہ ماجرا کیا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت بڑا شوق اختتام پر آپ کا منتظر ہو۔ 2019 میں ریلیز ہونے والی اس فلم یہ بھی ایک ہالی ووڈ کی ایک ایسی خاتون کے گرد فلم گھومتی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک ایسے گھر میں رہتی ہے جہاں اس کا بچپن گزرا ہوتا ہے، اور وہاں اسے بچپن میں ایک دل دہلا دینے والا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے جو اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے کچھ، اور یہ ڈر حقیقت کا روپ اختیار کر لیتا ہے جب نقاب پوش اجنبی گھر میں گھس آتے ہیں، اور جب وہ نقاب اتارتے ہیں تو یہ خاندان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ حملہ آور بالکل ان کی طرح ہے۔ فلم میں ایسے انکشافات بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے والوں کو دنگ کر دیتے ہیں، اور دیکھنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے فلم کی کہانی کے بارے میں کچھ سمجھ بھی آیا یا نہیں۔ آخر میں 1995 میں 7 فلم ریلیز ہوئی تھی جس کو ڈائریکٹر ڈیوڈ فنچر کی یہ فلم ہر لمحہ آپ کے تجسم میں اضافہ کرے گی اور ذہن کو گھما دے گی۔ مورگن فیری مین اور براڈ پٹ نے ایسے پولیس اہلکاروں کے کردار ادا کیے تھے جو ایک سیریل کلر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تحقیقات آگے بڑھتی ہے اور وہ قاتل کے قریب پہنچ جاتے ہیں، مگر اختتام پر ایسا غیر متوقع واقعہ ہوتا ہے جو ان کے پورے کیس کو گھما کر رکھ دیتا ہے۔ دی یوزول سسپیکٹس یہ 1995 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کو دنیا کی بہترین ڈاؤنسٹ اینڈنگ فلموں میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور تھرلر فلموں کی شوقین افراد کو ایسے ضرور دیکھنا چاہیے، اور وہ جو تھرلر فلم دیکھنا چاہتے ہیں شوقین افراد وہ اس فلم کو ضرور ایک بار دیکھیں۔ جب فلم اختتام پر پہنچتی ہے تو یہ عام کہانی ایسا موڑ لیتی ہے کہ ذہن گھوم جاتا ہے، اور اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے جو عام سی کہانی دیکھی ہے وہ کتنی حیران کن ہے۔ فلم کے حوالے سے ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ تمام مرکزی کرداروں کو ڈائریکٹر نے یقین دلایا تھا کہ وہی کانرڈ سوزی یعنی فلم کا اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں، صرف ایک اداکار کو حقیقت معلوم تھی۔ تو یہ وہ فلمیں ہیں جو آپ بار بار اگر بھی دیکھیں نا تو آپ کے ذہنوں کی الجھنیں ختم نہیں ہوتی، آپ کے ذہن یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ اس فلموں کی جو اصل سٹوری ہے وہ ہے کیا۔ آپ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ یہ فلم کس چیز کے گرد گھومتی ہے، اور اس کا مرکزی تھیم، مرکزی کردار، مرکزی جو سٹوری ہے، جو وہ ایک تھیم ہے وہ ہے کیا۔ تو اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بار بار پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔